مونسون کا ایک اور اسپیل، لاہور کے مختلف علاقوں میں بادلوں کی گھن گرج، گلبرگ، کلمہ چوک، کینال روڈ، ماڈل ٹاؤن اور دیگر مقامات پر وقفے سے بارش، فیصل آباد، رحیم یار خان، صادق آباد، اوکاڑا سمیت دیگر شہروں میں بھی جل تھلے ایک، دریائے سندھ میں گڈو اور سکھر کے مقام پر پانی کے بہاؤ میں اضافہ، کچے کے سینکڑوں دیہات زیر آب، مکینوں کی محفوظ مقامات کی طرف منتقلی، کولو، سبی، مانسیرا، ملکنڈ اور کوہاٹ میں بھی تیز بارش، آسمانی بجلی اور چھتیں گرنے سمیت مختلف حادثات میں 9 افراد جاں بحق، متعدد زخمی۔ بارشوں کا یہ سلسلہ 17 جولائی تک جاری رہنے کی پیش گوئی۔ نیا ہفتہ نیا ریکارڈ، پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان، 1500 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، پہلی بار 1,35,000 کا تاریخی سنگ میل عبور، ملک استحکام کے بعد معاشی ترقی کی راہ پر گامزن ہو چکا، مثبت اشاریے حکومتی پالیسیز کی درست سمت کی عکاس، سرمایہ کاروں کو کاروبار دوست ماحول فراہم کرنا اولین ترجیح ہے، وزیر اعظم کا اظہار مسرت۔ چینی کی قیمتوں کو بریک نہ لگا، کراچی، لاہور سمیت کئی شہروں میں 200 روپے فی کلو فروخت، قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت اور شوگر ملز کے مذاکرات، مالکان کو ایکس مل ریٹ ہر ماہ 2 روپے بڑھانے کی اجازت دے دی، سابق نگراں وزیر فواد حسن فواد نے چینی درآمد کرنے کے حکومتی فیصلے کی مخالفت کر دی، سوال اٹھایا ایکسپورٹ کی اجازت دینے والوں کے خلاف کیا کارروائی ہوئی، معاملے میں ایف بی آر کہاں ہے؟ کھاد کی قیمت میں اضافہ جاری، ایک ہفتے میں ڈی اے پی 36 روپے مہنگی، اوسطاً فی بوری کی قیمت 12,937 روپے ہو گئی، کوئٹہ میں سب سے زیادہ 13,400 روپے میں فروخت، عوام ہو جائے تیار، آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات 6.5 روپے فی لیٹر تک مہنگی ہونے کا امکان، اوگرا ورکنگ پیپر کل حکومت کو بھجوائے گا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار آج سے چین کا 3 روزہ دورہ کریں گے، شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کونسل کے اجلاس میں شرکت شیڈیول، سائیڈ لائنز پر روس، چین اور ازبکستان کے وزرائے خارجہ سے ملاقاتیں متوقع۔ گیلپ سروے، خیبر پختونخوا میں جعلی تبدیلی کے 12 سال پر تماچا، 73% عوام نے گنڈا پور سرکار کو چارج شیٹ کر دیا، وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا بیرسٹر سیف کے بیان پر رد عمل، کہا علی امین لوٹ مار ایسوسی ایشن کے مرکزی چیئرمین بن کر سامنے آئے ہیں۔ ایف آئی اے اینٹی کرپشن اسلام آباد کا ایکشن، خلاف ضابطہ بھرتیوں کے کیس میں پاکستان ایگریکلچر ریسرچ سینٹر کے چیئرمین اور ڈائریکٹر اسٹیبلشمنٹ کو گرفتار کر لیا، مقدمہ درج، دیگر نامزد 7 اہلکاروں کی گرفتاری کے لیے چھاپے۔ اور غزہ میں اسرائیلی دہشت گردی عروج پر، نصیرات میں واٹر پلانٹ پر بمباری، پانی بھرتے ہوئے 7 بچے شہید، رفح میں امدادی کیمپ کے باہر فائرنگ، 24 گھنٹے میں مزید 95 فلسطینی شہید، مجموعی تعداد 58,000 سے زائد ہو گئی، مکمل جنگ بندی، اسرائیلی انخلاء اور امداد کی بحالی کے بغیر کوئی معاہدہ قابل قبول نہیں، حماس کا دو ٹوک موقف۔ نیا ہفتہ نیا ریکارڈ، پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان، 1500 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، پہلی بار 1,35,000 کا تاریخی سنگ میل عبور، ملک استحکام کے بعد معاشی ترقی کی راہ پر گامزن ہو چکا، مثبت اشاریے حکومتی پالیسیز کی درست سمت کی عکاس، سرمایہ کاروں کو کاروبار دوست ماحول فراہم کرنا اولین ترجیح ہے، وزیر اعظم کا اظہار مسرت۔ چینی کی قیمتوں کو بریک نہ لگا، کراچی، لاہور سمیت کئی شہروں میں 200 روپے فی کلو فروخت، قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت اور شوگر ملز کے مذاکرات، مالکان کو ایکس مل ریٹ ہر ماہ 2 روپے بڑھانے کی اجازت دے دی، سابق نگراں وزیر فواد حسن فواد نے چینی درآمد کرنے کے حکومتی فیصلے کی مخالفت کر دی، سوال اٹھایا ایکسپورٹ کی اجازت دینے والوں کے خلاف کیا کارروائی ہوئی، معاملے میں ایف بی آر کہاں ہے؟ کھاد کی قیمت میں اضافہ جاری، ایک ہفتے میں ڈی اے پی 36 روپے مہنگی، اوسطاً فی بوری کی قیمت 12,937 روپے ہو گئی، کوئٹہ میں سب سے زیادہ 13,400 روپے میں فروخت، عوام ہو جائے تیار، آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات 6.5 روپے فی لیٹر تک مہنگی ہونے کا امکان، اوگرا ورکنگ پیپر کل حکومت کو بھجوائے گا۔
نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار آج سے چین کا 3 روزہ دورہ کریں گے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کونسل کے اجلاس میں شرکت شیڈیول۔ سائیڈ لائنز پر روس، چین اور ازبکستان کے وزرائے خارجہ سے ملاقاتیں متوقع۔ گیلپ سروے: خیبر پختونخوا میں جعلی تبدیلی کے 12 سال پر تماچا، 73% عوام نے گنڈا پور سرکار کو چارج شیٹ کر دیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا بیرسٹر سیف کے بیان پر رد عمل، کہا علی امین لوٹ مار ایسوسی ایشن کے مرکزی چیئرمین بن کر سامنے آئے ہیں۔ ایف آئی اے اینٹی کرپشن اسلام آباد کا ایکشن، خلاف ضابطہ بھرتیوں کے کیس میں پاکستان ایگریکلچر ریسرچ سینٹر کے چیئرمین اور ڈائریکٹر اسٹیبلشمنٹ کو گرفتار کر لیا۔ مقدمہ درج، دیگر نامزد 7 اہلکاروں کی گرفتاری کے لیے چھاپے۔ اور غزہ میں اسرائیلی دہشت گردی عروج پر، نصیرات میں واٹر پلانٹ پر بمباری، پانی بھرتے ہوئے 7 بچے شہید۔ رفح میں امدادی کیمپ کے باہر فائرنگ، 24 گھنٹے میں مزید 95 فلسطینی شہید، مجموعی تعداد 58,000 سے زائد ہو گئی۔ مکمل جنگ بندی، اسرائیلی انخلاء اور امداد کی بحالی کے بغیر کوئی معاہدہ قابل قبول نہیں، حماس کا دو ٹوک موقف۔ نیا ہفتہ نیا ریکارڈ، پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان، 1500 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، پہلی بار 1,35,000 کا تاریخی سنگ میل عبور۔ ملک استحکام کے بعد معاشی ترقی کی راہ پر گامزن ہو چکا، مثبت اشاریے، حکومتی پالیسیز کی درست سمت کی عکاس، سرمایہ کاروں کو کاروبار دوست ماحول فراہم کرنا اولین ترجیح ہے، وزیر اعظم کا اظہار مسرت۔ چینی کی قیمتوں کو بریک نہ لگا، کراچی، لاہور سمیت کئی شہروں میں 200 روپے فی کلو فروخت۔ قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت اور شوگر ملز کے مذاکرات، مالکان کو ایکس مل ریٹ ہر ماہ 2 روپے بڑھانے کی اجازت دے دی۔ سابق نگراں وزیر فواد حسن فواد نے چینی درآمد کرنے کے حکومتی فیصلے کی مخالفت کر دی، سوال اٹھایا ایکسپورٹ کی اجازت دینے والوں کے خلاف کیا کارروائی ہوئی، معاملے میں ایف بی آر کہاں ہے؟ کھاد کی قیمت میں اضافہ جاری، ایک ہفتے میں ڈی اے پی 36 روپے مہنگی، اوسطاً فی بوری کی قیمت 12,937 روپے ہو گئی۔ کوئٹہ میں سب سے زیادہ 13,400 روپے میں فروخت، عوام ہو جائے تیار، آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات 6.5 روپے فی لیٹر تک مہنگی ہونے کا امکان۔ اوگرا ورکنگ پیپر کل حکومت کو بھجوائے گا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار آج سے چین کا 3 روزہ دورہ کریں گے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کونسل کے اجلاس میں شرکت شیڈیول۔ سائیڈ لائنز پر روس، چین اور ازبکستان کے وزرائے خارجہ سے ملاقاتیں متوقع۔ گیلپ سروے: خیبر پختونخوا میں جعلی تبدیلی کے 12 سال پر تماچا، 73% عوام نے گنڈا پور سرکار کو چارج شیٹ کر دیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا بیرسٹر سیف کے بیان پر رد عمل، کہا علی امین لوٹ مار ایسوسی ایشن کے مرکزی چیئرمین بن کر سامنے آئے ہیں۔ ایف آئی اے اینٹی کرپشن اسلام آباد کا ایکشن، خلاف ضابطہ بھرتیوں کے کیس میں پاکستان ایگریکلچر ریسرچ سینٹر کے چیئرمین اور ڈائریکٹر اسٹیبلشمنٹ کو گرفتار کر لیا۔ مقدمہ درج، دیگر نامزد 7 اہلکاروں کی گرفتاری کے لیے چھاپے۔ اور غزہ میں اسرائیلی دہشت گردی عروج پر، نصیرات میں واٹر پلانٹ پر بمباری، پانی بھرتے ہوئے 7 بچے شہید۔ رفح میں امدادی کیمپ کے باہر فائرنگ، 24 گھنٹے میں مزید 95 فلسطینی شہید، مجموعی تعداد 58,000 سے زائد ہو گئی۔ مکمل جنگ بندی، اسرائیلی انخلاء اور امداد کی بحالی کے بغیر کوئی معاہدہ قابل قبول نہیں، حماس کا دو ٹوک موقف۔